سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ہر سال دونوں ایوانوں میں بجٹ پر تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ بہترین بجٹ ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے نہیں بدترین بجٹ. ایک سائیڈ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عوام دشمن اور ملک دشمن بجٹ ہے، دوسری سائیڈ سے کہا جاتا ہے کہ بالکل عوام دوست ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیلنس اور متوازن تقریریں اس سلسلے میں بہت کم سننے میں اور دیکھنے میں آتی ہیں. آرڈر. ممبران اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائے پلیز. جناب میں سمجھتا ہوں کہ جن معاشی حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس میں بجٹ بنا لینا ہی بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ تین بھوکے شیروں کا ہمیں سامنا ہے جو ہمارے سارے وسائل کھا جاتے ہیں اور مجبوری ہے کہ ان کو وہ وسائل کھانے دیے جائیں. جی سینیٹر پونجو صاحب اپنی سیٹ. دفاعی اخراجات ملک کی حفاظت کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح قرضوں کی ادائیگی، سود کی ادائیگی وہ کرنی پڑتی ہے. اور تیسرے سول ایڈمنسٹریشن، ان تینوں پر اربوں کے اخراجات ہوتے ہیں. مثلا دفاع کے لیے اس سال میرے خیال میں 21-22 ارب کے قریب رقم رکھی گئی ہے. صرف سود کی ادائیگی شاید 10 ارب اس پر صرف ہوں گے. اسی طرح سول ایڈمنسٹریشن پر اربوں روپے، اگر مجھے درست یاد ہے 7 ارب کے قریب سول ایڈمنسٹریشن کو دیے جائیں گے اسے چلانے کے لیے. پھر صوبوں کو ان کا ڈیو حصہ دینے کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا، نہ تعمیر و ترقی کے لیے، نہ ملک کو بہتر معاشی حالات میں لانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. اگر موجودہ بجٹ 18,000 ارب روپے کا ہے تو اس میں اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آدھے سے زیادہ رقم جو ہے وہ پھر قرض لینا پڑے گی. ان حالات میں واقعتاً یہ ضرورت ہے، جیسے کہ بجٹ میں کہا گیا، کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے، ٹیکس کلچر پیدا کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ ایک مشکل راستہ ہے، لیکن معیشت کی بحالی کے لیے، ملک کو معاشی طور پر بچانے اور اس کو ترقی دینے کے لیے یہ ضروری ہے. جناب چیئرمین، ہمیشہ سے ہمارے حالات ایسے نہیں تھے. ملک بننے سے پہلے انڈین کانگریس کی پاکستان کے مخالف ہندوؤں اور مسلمان لابی کی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان فائنانشلی وائبل ملک نہیں ہوگا اور معاشی طور پر اس کا چلنا مشکل ہوگا. لیکن ہمارا پہلا بجٹ ہی ایک سرپلس بجٹ تھا، اور جس انداز میں وہ بجٹ بنایا گیا اس کے حوالے سے لوگوں نے غلام محمد صاحب کی بعد میں بہت بڑی پہاڑ جیسی سیاسی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن انہیں ایک فائنانشل وزرڈ اور مالیاتی ساحر کہا گیا، اور درست طور پر کہا گیا. ملک ترقی کر رہا تھا، صنعتی ترقی ہو رہی تھی، اس میں پی ایم ڈی سی کا بڑا کردار تھا. لیکن پھر باتیں شروع ہوئیں کہ ہماری معیشت پر صرف 22 خاندان مسلط ہیں اور وہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں سیاسی بحث میں نہیں پڑتا کہ کس نے کی اور کیوں کی، معاشی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں.
یقینی طور پہ نیشنلائزیشن کے اقدام نے ملک کو معاشی طور پر بہت ہی زیادہ پیچھے دھکیلا۔ اسی طرح آئی پی پی کے ساتھ جس طرح کا معاہدہ ہوا کہ کیپیسٹی کے مطابق ان کو ادائیگیاں کی جائیں گی، خواہ ان کی پروڈکشن زیرو ہو، اس نے بھی معاشی طور پہ ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے۔ مختلف حکومتوں کے، کسی ایک حکومت کے نہیں، مختلف حکومتوں کے بعض اقدامات نے پاکستان کی معاشی ترقی کو نہ صرف روکا بلکہ اسے ریورس گیئر لگایا۔ اب معاملات کا اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ جیسے میں نے کہا ٹیکس بیس کو بڑھانا اور ٹیکس کلچر کو فروغ دینا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، اس فیصلے پر عمل بھی مشکل ہے، اس لیے کہ یہاں ٹیکس چوری کا، ٹیکس ایویژن کا جو کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ٹیکس کلیکشن کوئی آسان کام نہیں رہا، لیکن یہ مشکل کام کرنا ہوگا اگر ہم نے اپنے ملک کو خدا نخواستہ مکمل تباہی سے بچانا ہے۔ بعض سیکٹرز کی طرف چیئرمین صاحب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری اس گرتی ہوئی اور گری ہوئی معیشت کو بحالی کی طرف لے جانے میں اہم اور مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئی ٹی کا سیکٹر، اگر بھارت اس سیکٹر سے 200 ارب یا اس کے قریب کما سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے 200 ارب کے قریب، تو کیا ہم 20 ارب بھی حاصل نہیں کر سکتے؟ ابتدا کے طور پر آئی ٹی کے سیکٹر کی طرف توجہ اور مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل سیکٹر سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ان کے پاس کاٹن نہیں ہے، کاٹن وہ امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اس سے ٹیکسٹائل سیکٹر سے بہت بڑا اور قابل تحسین ریونیو حاصل کرتے ہیں جو 50 ارب کے قریب ہے۔ کیا ہم 20 ارب بھی حاصل نہیں کر سکتے؟ جبکہ کاٹن کے ہم خود پروڈیوسر ہیں اور اچھے خاصے پروڈیوسر۔ اسی طرح ضرورت ہے جناب چیئرمین زرعی سیکٹر کی طرف، جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، زراعت، ایگریکلچر، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کالونیاں بنا کے، کنالوں پر محیط کوٹھیاں بنا کے، مکان بنا کے اپنی زرعی زمین کو ضائع کر رہے ہیں۔ ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن اور اس قسم کے جو پروجیکٹ ہیں، انہوں نے بہت زرعی زمینیں کھا لی۔ اب دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ۔ اس سلسلے میں ایک مضبوط اور متوازن پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم مزید اپنے زرعی سیکٹر کی زراعتی زمینیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمدہ بیج پیدا کرنا یا باہر سے حاصل کرنا، ایگریکلچرل مشینری، اس میں محصولات کا کم از کم کرنا، اگر زیرو ریٹ ممکن نہیں تو کم از کم سطح پر ان کو لانا، اور کسانوں کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کرنا، انہیں بہتر قیمتیں دے کر۔ یہ ضروری ہے زراعت کی ترقی کے لیے، اور اس کے بغیر ہماری معیشت